بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی سوسائٹی پہ کتاب کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی ریولوشنز آئے، جتنے بھی انقلاب آئے، کہیں نہ کہیں کتاب کا ایک اہم رول رہا۔ خواہ وہ فرینچ ریولوشن ہو، رشین ریولوشن ہو، ایرانین ریولوشن ہو، کہیں نہ کہیں لوگ متاثر ہوئے کسی کی رائٹنگ سے، اور یہ ایک انقلاب کی شکل میں آ گیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں فرینچ ریولوشن، اس میں ایک نام آتا ہے مرات کا، اس کی رائٹنگ سے لوگ انفلوئنس ہوئے۔ روشن ریولوشن میں لینن کا نام آتا ہے۔ ایران کا ریولوشن آیا، اس میں امام خمینی، ان کی رائٹنگز، ان کا رائٹنگز کا بہت بڑا ایفیکٹ پڑا کسی بھی انقلاب کو آنے میں۔ اسی طرح کچھ انڈیویجولز تھے جنہوں نے کتابیں لکھی اور وہ کتابیں انفلوئنس کی۔ مثال کے طور پر مارٹن لوتھر کنگ، ایک بہت بڑا امریکن ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، اس کی مشہور کتاب تھی 95 تھیسز۔ کارل مارکس، اس کی کتاب ڈاس کیپیٹال، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ دانتے کی دی ڈیوائن کامیڈی، ماؤ سی تونگ، اس کی کتاب دی لٹل ریڈ بک۔ گویا کتاب کا کہیں نہ کہیں ایک رول رہا ہے، ایک مرکز و محور کا رول ادا کیا ہے کسی کی رائٹنگز نے کسی بھی انقلاب کو لانے میں۔ اور جس کتاب کو اللہ نے اپنی کتاب کہا، یعنی قرآن پاک، اس کا بھی ایک بہت زبردست امپیکٹ پڑا سوسائٹی پہ، ایک ایسا امپیکٹ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہی میرا ٹاپک ہے آج کا، The role of the Holy Quran on the world stage۔ آئیے ہم پری اسلامک ایرا کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کے نزول سے پہلے عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ اور اگر برائیاں تو ان میں بہت تھیں، لیکن ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو 4-5 ایسی برائیاں تھیں جس نے پورے معاشرے کو سوشلی اینڈ مورلی ڈیگریڈ کر دیا تھا۔ مثال کے طور پہ اپریشن اینڈ انجسٹس، ایک طاقتور آدمی اپنے سے کمزور آدمی کو ستاتا تھا، اس کا حق مار لیتا تھا۔ سوشل ایونز، الکوہل، اڈلٹری، گیمبلنگ، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا، یہ ان کے محفلوں میں عام چیز بن گئی تھی۔ غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک، ان کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کرنا۔ اسی طرح فیمل انفینٹیسائڈز، نو انہیریٹنس، زندہ بچیوں کو دفن کر دینا۔ کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف، اور پوچھا جائے گا ان بچیوں سے کہ کس جرم میں ان کو یہ سزا دی گئی۔ یتیموں کی حق تلفی، ان کو جائیداد سے محروم کر دینا، کسی طرح کا کوئی حق نہیں دینا، کوئی اسٹیٹس نہیں ان کا۔ یہ چند ایسی برائیاں تھیں جس نے ان کے معاشرے کو پوری طرح سوشلی مورلی ڈیگریڈ کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بدنصیبی کیا تھی
کہ ان چیزوں پہ بہت فخر ادا کرتے تھے. وہ سوچتے تھے اٹس اے میٹر آف رائٹ. اسی بیک گراؤنڈ میں قرآن نازل ہوتا ہے، ایک امپیکٹ ڈالتا ہے قرآن. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاشرے میں کسی بھی طرح کا ریفارمز لانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں الکوہل کے بین ہونے کی. آپ سبھی جانتے ہیں امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، 1920 میں وہاں ایک قانون پاس ہوا تھا ٹو بین الکوہل، شراب کو پوری طرح سے بند کیا جائے. یہ قانون آیا، فیل کر گیا. اس کی 13 سال بعد 1933 میں پھر یہ قانون آیا، شراب کی پابندی قانون، پھر فیل کر گیا. سوچئے اتنی بڑی طاقت امریکہ، اتنا رچ سپر پاور، اتنی بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایک قانون کو نافذ نہیں کر پائی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے معاشرے نے، وہاں کی سوسائٹی نے اس چیز کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں قرآن نے الکوہل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. اور جتنے بھی لوگ اس وقت ایمان لائے تھے، سب نے اس حکم کو ایک وقت تسلیم کیا. یہ معجزہ ہی ہے قرآن پاک کا، ایک سوسائٹی پہ کتنا امپیکٹ ڈالا قرآن پاک نے. اسی بیک گراؤنڈ میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے. اور وہ عرب کا معاشرہ جو سوشلی مورلی ڈیگریڈ ہو چکا تھا، قرآن کے نازل کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کو پورا ٹرانسفارم کر دیا، چینج کر دیا، بدل دیا. اور ورلڈ سٹیج پہ ایک ایسا امپیکٹ ڈالا جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. پورا عرب معاشرہ ٹرانسفارم کر گیا. اب دیکھیے کہ کیا امپیکٹ پڑا اس کتاب کا. سب سے پہلے بردرہڈ اینڈ ایکوٹی کی بات آئی کہ آپس میں سب لوگ بھائی بھائی ہیں. امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کے فرق کو ختم کیا قرآن پاک. سوشل ایونٹس جیسے میں نے پہلے بتایا، اڈلٹری، الکوہل، گیمبلنگ، یہ ساری چیزیں جو ان کے محفلوں کی شان ہوا کرتی تھی، قرآن نے سب چیز کو بین کیا، حرام قرار دیا اسے. اسی طرح پیس اینڈ جسٹس، انصاف اور امن کی بات کی قرآن پاک نے. ایک لیگل فریم ورک کی بات کی، ایک ایسی سوسائٹی جہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس، جہاں حرام اور حلال، جہاں وراثت کا حصہ کیسے تقسیم ہو، یہ سب کچھ کو قرآن پاک نے ڈیفائن کیا اور ایک سوسائٹی کو پورا چینج کر دیا. اور یہ بہت ہی چند سالوں میں ہوا. یہ خود اپنے آپ میں معجزہ ہے. اب میں ایک اور ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں، وہ ہے دی انٹلیکچوئل اینڈ دا سائنٹیفک امپیکٹ. آپ سبھی جانتے ہیں ایک وقت آیا جو اللہ نے ہمیں عروج دیا، حجاز سے لے کر کے قرطبہ تک ہماری حکومت رہی. The golden age of اسلام کہتے ہیں اس حکومت کو. بڑے بڑے رائٹرز، اسلامک اسکالرز، فلاسفرز، سائنٹسٹ پیدا ہوئے in the field of art, in the field of philosophy, in the field of mathematics, medicine, surgery, astronomy, algebra. کیونکہ میں ایک سرجن ہوں
تو اپنے ہی فیلڈ کے چند نام لیتا ہوں کہ دیکھیے ان لوگوں نے کیا امپیکٹ ڈالا سوسائٹی پہ۔ سب سے پہلا نام بہت بڑا سرجن قاسم الزہراوی، ابن سینا، ابن نفیس، ابن حیتم، الزہراوی کی مشہور کتاب التصریف، فادر آف ماڈرن سرجری کہتے ہیں۔ ابن سینا کی کتاب کینن آف میڈیسن کئی سو سال تک یورپ یونیورسٹی سے پڑھیں گے۔ ابن نفیس واحد شخص تھا جس نے پہلی بار کارڈیو پلمونری سرکولیشن کا بارے میں بتایا۔ یہ تو 17ویں صدی میں آ کر کے ولیم ہاروے پورا کریڈٹ لے گیا، فادر آف ماڈرن فزیولوجی بن گیا۔ ابن حیتم فادر آف آپٹکس، یہ ایک گولڈن ایج تھا اسلام کا ہمارا، جہاں ہم پولیٹیکلی، سوشلی، مورلی، اسپرچولی، سائنٹیفکلی سب جگہ عروج پا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مورخ وکٹر رابنسن اپنی کتاب دی ہسٹری آف میڈیسن میں قرطبہ کو کمپیئر کرتا ہے دی ریسٹ آف یورپ سے، اور دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں وہ لکھتا ہے، ہمیں کوٹ کر رہا ہوں۔ جس وقت یورپ غروب آفتاب کے بعد تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، قرطبہ بے شمار چراغوں سے روشن تھا۔ جس وقت یورپ گندگی میں ملوث تھا، قرطبہ نے ہزاروں حمام تیار کر دیے تھے۔ جس وقت یورپ جانوروں کی کھالوں سے اپنا جسم ڈھکتا تھا، قرطبہ روزانہ اپنا زیر جامہ بدلتا تھا۔ جس وقت یورپ کیچڑ میں پڑا ہوا تھا، قرطبہ کی گلیوں میں پختہ سڑکیں تھیں۔ جس وقت یورپ کے محلات کی چھتوں میں دھوئیں کے سوراخ ہوا کرتے تھے، اس وقت قرطبہ کے مکانات شاندار عربی فن و تعمیر کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ جس وقت یورپ کے اشراف اپنا نام تک نہیں لکھنا جانتے تھے، قرطبہ کے بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ یہ ہے وکٹر رابنسن جو اپنی کتاب دی ہسٹری آف میڈیسن لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مورخ جارج سلویا، وہ اپنی کتاب اسلامک سائنسز ان دی میکنگ آف دی یورپین رینیسانس لکھتا ہے۔ جو لفظ رینیسانس ہے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ۔ وہ لکھتا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ اسلامی تہذیب و ثقافت پر سائنس کی عمومی تاریخ پر لکھی ہوئی بمشکل کوئی ایسی کتاب ہوگی جس میں اسلام کی سائنسی روایات کی اہمیت کو اور اس سائنسی روایت کی عام انسانی تہذیب و ثقافت کی ترقی اور توسیع میں ادا کیے گئے رول کو بیان نہ کیا گیا۔ کتنے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہے جارج سلویا اپنی کتاب اسلامک سائنسز ان دی میکنگ آف دی یورپین رینیسانس میں۔ تو یہ عروج رہا ہمارا، یہ امپیکٹ رہا ہمارا، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 550 سے 600 سال تک غلبہ رہا ہمارا ان دی فیلڈ آف سائنس، اور اسی کو ہم گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں۔